مقدس میں جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی پھر یہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں نا، یا مال جو جمع کر کے رکھا، زکات نہ نکالی، تو اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا اس مال کو یعنی سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ کس سونے چاندی کو؟ جس کی زکات نہ نکالی گئی۔ اور پھر اس سونا چاندی کا حال یہ ہوگا کہ پیشانی، کروٹ اور پیٹھ کے اوپر اسے دوزخ کی آگ میں گرم کر کے رکھا جائے گا۔ کس کے بدن پہ رکھا جائے گا؟ جس نے اس مال کا حق ادا نہ کیا، یعنی مالک بننے کے بعد جس نے زکات کو نہ نکالا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پر تو سونا دیکھ کر تم کو یہ لگا میں طاقتور ہو گیا، پیسہ دے کر یہ لگا کہ میں محلے میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میری طرف کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس مال کی زکات کو نہ نکالا جائے نا، تو جس مال کو تم نے طاقت سمجھا ہے، کل میدان محشر میں ذلت کا ذریعہ ہے۔ جس مال کو تم نے اپنے لیے طاقت سمجھا، کل میدان محشر میں پریشانی کا ذریعہ، اور اس طور پر عذاب دیا جائے گا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک درہم کو، ایک روپیے کو دوسرے روپیے پر نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا چھوٹے جب تھے، اب تو مدارس میں مار بھی بند ہو گئی، کیونکہ پولیس میں کیس کر دیتے ہیں، بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے ماں باپ کو، پہلے نہیں محبت کرتے تھے ماں باپ، اب زیادہ کرتے ہیں، اس لیے اب مار بھی نہیں سکتے ہیں۔ ورنہ ہم بچے بچپن میں اگر ٹھنڈی کا موسم ہے اور استاد اگر مارتا تھا نا، تو پہلے سے ایسے پکڑ لیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اوپر کپڑا آ جائے گا نا تو چھڑی کم لگے گی، یہ سوچتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب دیا جائے گا نا، تو ایسا نہیں کہ جیسے کہ میرا بدن ہے، اگر 5 کلو سونا ہے تو اس کو پھیلا دیا جائے تو بدن کی جگہ ہی کہاں بچے گی، ایک کے اوپر ایک رکھا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روپیے پر دوسرا روپیہ نہیں رکھا جائے گا، جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا نا، تو اس کا مال جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کے حکم سے اس مالدار کا جسم اتنا ہی پھیلا دیا جائے گا۔ یعنی یہ مسجد کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ دونوں دیواروں کے کنارے بن جائے، تو کل میدان محشر میں اس کے جسم کو اتنا پھیلایا جائے گا، اور اتنا پھیلانے کے بعد جب عذاب دیا جائے گا تو ہر روپیے کو الگ جگہ پر رکھ کر عذاب دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ وہ بھی دوزخ کی آگ میں گرم کرنے کے بعد، اور دوزخ کا جو سب سے کم درجے کا عذاب، سب سے کم درجے کا جو عذاب ہے نا، اس سے کم درجے کا عذاب نہیں ہے، سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جس کی بنیاد پر، یعنی پاؤں میں جوتے پہنے تو جس کی گرمی کی بنیاد پر دماغ ایسے کھولے گا جیسے پتیلی میں کھانا کھولتا ہے، یعنی چاول جوڑتے پانی ڈال دیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح آواز آتی ہے اور اوپر نیچے دانے ہوتے، اس طرح اس کا حال ہوگا۔ تو یہ تو سب سے کم درجے کا عذاب، اور زکات کو نہ نکالنا، یہ تو فرض کو نہ ادا کرنا، تو فرض کو ادا نہ کریں گے تو آپ سوچئے کہ اس کے عذاب کا حال کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکات نکالے، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، علماء سے مسائل پوچھیں، ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ بہت سے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے زکات مانگتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ میں فقیر ہوں۔ بھائی صاحب نصاب ہونے کے لیے آپ کا محل ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا مختصر میں یہ سمجھے آسانی کے ساتھ کہ سونا چاندی مال سب ملا کر، یا صرف مال آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ فقیر نہیں بلکہ مالدار ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے، مالدار ہے۔ آپ پر زکات لینا حرام، دینا واجب۔ زکات لینا
حرام ہے اور دینا یہ واجب ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ 60,000 70,000 یعنی 52.5 تولہ چاندی اگر لینے جاؤ تو 55-60 ہزار روپے میں آ جاتی ہے، آ جاتی ہوگی. معلوم کر لیں اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے، 1 سال مالک رہا اس طور پر کہ سال کے شروع کا حصہ اور آخری حصہ وہ مالک رہا، تو اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات کو ادا کرے گا، زکات لے نہیں سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو مانگنے کی عادت ہے نا، مانگنے کی، یہ جو سوال کرنا ہے نا، وہ آدمی کو ذلیل کرتا ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ 25 لاکھ روپے پڑے ہیں، تو 25 لاکھ پڑے ہیں تو بولے کہ اس کا سامان خرید لو. اب کیا کرو گے؟ بولے کہ 50 لاکھ کا مکان خریدنا ہے نا، اب زکات لیں گے. ارے بھائی ایسی سوچ رکھتے کیوں ہے؟ سوال کرنے کی سوچ رکھتے کیوں ہے؟ مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو، بزرگان دین کا صدقہ مانگو. یہ کون سی بات ہوئی کہ کچھ بھی ہو تو مانگنے کے لیے نکل جاؤ؟ زکات کا مستحق یعنی زکات کا حقدار ہونا اور ہے، اور زکات کا مال مانگنا یہ اور ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. زکات کا حقدار ہونے سے تمہارے لیے جائز نہیں ہو جاتا ہے کہ بھائی زکات کا حقدار ہوں، زکات دینا. ارے یہ مانگنا تو اسی کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر ابھی میں ہوں، رات کے کھانے کا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ میرے لیے ہے، یعنی رات کا کچھ بھی نہ ہو. اب یہاں پر تو 6 مہینے کا پڑا ہے، پورا مہینہ وہ کماتا ہے اور اسی کے مطابق خرچ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر مانو، احسان مانو. اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے نا، اس کی برکتیں اور ہوا کرتی، اس میں سکون ہوتا ہے. تو یہ ہر کسی سے مانگتے رہنا کہ بھائی زکات دے دینا، زکات دے دینا. ارے کئی تو میں نے خود یہ دیکھے زکات دینا. ارے کیوں دینا؟ بولے کہ وہ مکان لیا ہے نا، تو بولے کہ 40 لاکھ تو اپنے نے جمع کر لیے تمہاری دعا سے، اب بولے کہ 10 لاکھ روپے باقی ہے تو تم جیسے لوگ مدد کریں تو چل جائے گا. ارے شرم نہیں آتی یار؟ 40 لاکھ ہونے کے بعد تو بیچارے غریب جائیں گے کہاں؟ 40 لاکھ ہونے کے بعد بھی یہ کہتے ہو کہ اور 10 لاکھ دے دو. یہ بھکاریوں کی صورت نہیں تو کیا؟ ہاں یہ کہ اچھے لباس پہن لیے اور اچھے لباس پہن کر بھکاری کی صورت میں نکل جاتے ہیں. یہ کیا کون سا طریقہ ہوا؟ اس لیے جن لوگوں کا حقدار ہے، جو لوگ حقدار ہیں اہل سنت و جماعت میں، غریبوں کا جو طبقہ ہے، اور بالخصوص جو رمضان المبارکہ کا ادب احترام کرنے والا طبقہ ہے، تو یہ سنی مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس طور پر ان کی مدد کریں کہ ان کے دل کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ یہ مجھے ذلیل سمجھتا ہے، بلکہ اس طور پر مدد کریں کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ اس کے اوپر، غریب پر احسان کرنے والے نہیں ہیں. غریب کا احسان تمہارے اوپر ہے کہ اس نے تمہارے زکات کے مال کو قبول کر لیا. کیونکہ صاحب نصاب پر ایک تو زکات نکالنا یہ واجب، اور پھر کیا ہر کسی کو نکال کے دے دے گا؟ اس کے لیے اس کا حقدار بھی تو تلاش کرنا پڑے گا. اگر حقدار نہ ملے، یا یہ کہ سب غریب یہ سوچ لے کہ ہم کو تو ہدیے کے نام پر بھی کوئی دے تو ہم تو لیں گے ہی نہیں، تو آپ مجھے بتائیں مالدار زکات ادا کرنے جائیں گے کہاں جائیں گے بھائی؟ زکات تو ادا تبھی ہوگی جب غریب اس کو اپنے قبضے میں لے گا. تو غریب نے اپنے قبضے میں تمہارے مال کو لیا تو گویا کہ زکات تمہاری ادا ہو گئی، تو تمہارا فرض ادا ہوا کس کے ذریعے؟ ایک غریب کا قبضہ کرنے کی بنیاد پر ادا ہوا. تو مالدار یہ نہ سوچے کہ ہم نے احسان کیا، بلکہ یہ سوچے کہ غریبوں کا طبقہ وہ ہے کہ جس غریبوں کے طبقے کی بنیاد پر زکات اور مال کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے قبول کرنے کی بنیاد پر میدان محشر کی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اس لیے اچھائی کے ساتھ دیں. اور آخری بات یہ کہ آپ کے شہر صورت میں جماعت رضائے مصطفیٰ کو آپ جانتے ہیں نا، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت، اور اس میں تقریباً 13 شاخیں ہیں جو آپ کے الگ الگ علاقوں میں شہر کے آپ کی نظروں کے سامنے ہے. الگ الگ علاقوں میں 13 شاخیں ہیں. چھوٹے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ادارے میں
تقریباً 70 سے زیادہ بچے ہیں جن کے قیام کا، کھانے پینے کا بہتر انتظام وہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے تمام مکاتب وغیرہ یہ تقریباً کرائے کے مکان میں چلتے ہیں، اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے، مجھے زیادہ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں آئیں ہمارے کام کو دیکھیں، جائزہ لیں کہ تقریباً ہمارا سالانہ خرچ 1 کروڑ روپیہ ہے، اور 56 لاکھ سے زیادہ تو سالانہ خرچ صرف مدرسین کی تنخواہ میں جاتا ہے، 56 لاکھ سے زیادہ، اور یہ الحمدللہ سرکار خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں یہ چلتا ہے، انشاءاللہ اور بہتر انداز میں چلے گا سرکاروں کے صدقے۔ تو ابھی نوجوان آئے ہیں کہ ان کا تعاون کریں، اپنے حلال کمائی میں سے آپ ان کی مدد کریں، جو سنی حضرات ہیں وہ ان کی مدد کریں۔ ہم الحمدللہ سنی سے ہی چندہ لیتے ہیں اور سنیوں ہی کے لیے لیتے ہیں، تو اس لیے جو سنی حضرات ہیں وہ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، دارالعلوم ضیاء اختر کے نام سے کھڑے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کانٹیکٹ کریں، مشتاق بھائی وغیرہ ہیں یا مجھ سے یا باقی ذمہ دار افراد سے کانٹیکٹ کیجیے کہ، اور یہاں پر یہ جو چندہ وغیرہ ہوتا ہے وہ تقریباً شہر سورت سے ہی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں یعنی یہ کہنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ پورے سال کا جو خرچ چلتا ہے نا، آپ کو جو نوجوان نظر آئیں گے وہ نوجوانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس میں نہ کوئی کمیشن نہ کچھ، وہ بیچارے خود مسجدوں کو تلاش کریں گے، پرمیشن لیں گے، کاروبار میں سے وقت نکالیں گے، اور وقت نکال کر اپنے ہی اس سے یہاں پر آئیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ روزہ کھولنا چھوڑ کے، ماں باپ کے ساتھ چھوڑ کے وہ مسجد میں جائیں گے، صرف اس لیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ کس کی تنظیم ہے؟ یاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے۔ کس کی تنظیم ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو تعاون کریں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا تعاون اس نیت سے کریں گے، ایک ہوتا ہے تنظیم کو بنانے والا کوئی ایسا ہو کہ جو کچھ بھی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسے ایک تنظیم میں نے بنائی تو میرے پاس کیا طاقت ہے، اور ایک ہوتا ہے تنظیم کا بنانے والا اپنے زمانے کا مجدد ہو، اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہو۔ تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے، یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی زمین پر رہتے ہیں تب بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم سرکار اپنے والد کی قبر پر نہیں جاتے، اس سے زیادہ خواجہ دانا سرکار کی قبر پر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ ان کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ چند جملے ہمارے لیے اگر رب کی بارگاہ میں عرض کر دے تو وہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کی یہ تنظیم ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار کی تنظیم سے جڑے، اس میں تعاون کریں، اور ساتھ میں اس سال تو ہمارے لیے ایسا ہے کہ 1 کروڑ روپئے تو ادارہ مکاتب وغیرہ کے لیے جمع کرنے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر ہم کو 1 کروڑ 11 لاکھ روپئے یعنی ایک مکان لیا ہے مدرسے کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت سے کام ہوں گے، تو 1 کروڑ 11 لاکھ وہ، اور 1 کروڑ یہ، یعنی ہم کو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی حلال کمائی میں سے سنی حضرات ابھی جو نوجوان کھڑے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مدد کریں، تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔